عمران خان کو کسی صورت اسلام آباد داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت پی ڈی ایم اور اتحادیوں کے اجلاس میں فیصلہ۔ لانگ مارچ کے حوالے سے تیاری مکمل۔ وزیر داخلہ کی بریفنگ۔ حکومتی اتحاد کی 2 کمیٹیاں تشکیل، ایک قانونی ماہرین، دوسری پارٹی ترجمانوں پر مشتمل۔ پارٹیز کے ترجمان عمران خان کے بیانیے کے خلاف اپنا بیانیہ عوام تک پہنچائیں گے۔ قانونی امور پر لاہ عمل کی ذمہ داری دوسری کمیٹی کے سپرد۔ استعفے سیاسی مقاصد کے لیے دیے 123 ارکان مشترکہ طور پر مستعفی ہوئے۔ اسپیکر نے 11 ارکان کو طلب کیے بغیر غیر قانونی منظوری دی۔ انتخابات پر مجبور کرنے کے لیے دیے گئے استعفوں کی قانون کی نظر میں استعفیٰ نہیں مانا جا سکتا۔ عدالت اسپیکر قومی اسمبلی کو باقی ممبران کے استعفے منظور کرنے کا حکم دے۔ پی ٹی آئی کے مستعفی ارکان کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ آج مقدمہ سنے گی۔ آرمی چیف کا مدت پوری ہونے پر سبکدوش ہونے کا اندیا۔ اپنے وعدے کے مطابق عمل کریں گے۔ فوج نے خود کو سیاست سے دور کر لیا اور اسی طرح دور رہنا چاہتی ہے۔ لاغر ملکی معیشت کو بحال کرنا تمام طبقات کی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ مضبوط معیشت کے بغیر قوم اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکے گی۔ سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ کی واشنگٹن میں غیر رسمی گفتگو۔ نومبر میں آئین و قانون کے مطابق سارے مرحلے عبور ہوں گے۔ روایت کے مطابق نئے آرمی چیف کے لیے 5 نام آتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی تعینات کیا جا سکتا ہے۔ آڈیو لیکس کے بعد عمران خان کی بیرونی سازش کا بھانڈا پھوٹ گیا۔ سائفر کی کاپی انہوں نے خود گم کر دی۔ سابق وزیر اعظم پر پکا ہاتھ ڈالنا چاہتے ہیں۔ وفاقی وزیر خارجہ آصف کی نیوز کانفرنس۔ آرمی چیف کوئی بھی آئے فرق نہیں پڑتا، تقرری میرٹ پر ہونی چاہیے۔ سائفر چوری نہیں ہوا، ماسٹر دستاویز دفتر خارجہ میں ہے۔ لانگ مارچ کی تاریخ صرف مجھے پتا، شاہ محمود بھی لا علم ہے۔ رانا ثناء اللہ خالی دھمکیاں دے رہے ہیں، ہمیں روک نہیں سکتے۔ اسلام آباد کے چاروں طرف پی ٹی آئی کی حکومت ہے۔ عمران خان کی لاہور میں سینئر صحافیوں سے ملاقات میں گفتگو۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج شام 5 بجے طلب۔ صدر مملکت عارف علوی خطاب کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بائیکاٹ کا اعلان۔ سائفر سے متعلق عمران خان کی آڈیو لیکس کا معاملہ، وزیر اعظم کی اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی کے اجلاس کا وقت پھر تبدیل، آج کی بجائے کل ہوگا۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے باعث وقت بدلا گیا۔ لانگ مارچ میں عوام کا سمندر دیکھ کر سب حیران رہ جائیں گے۔ نواز شریف کی نااہلی کے بعد اسحاق ڈار کو فوراً باہر پہنچا دیا گیا۔ نون لیگ کو ڈر تھا سب بتا نہ دیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد، عورت کارڈ صرف مریم نواز کے استعمال کے لیے ہے۔ یاسمین راشد کی توہین کی گئی، لاٹھیاں برسائی گئیں۔ مریم نواز کے والد، بچے اور ان کے بچے بھی لندن میں مقیم ہیں۔ شہباز گل کی لاہور میں پریس کانفرنس۔ نیب ترامیم کے خلاف عمران خان کی درخواست کی سماعت۔ نیب قانون کو مضبوط کرنے کے بجائے ترامیم سے غیر مؤثر کیا گیا۔ خواجہ حارث کے دلائل۔ پارلیمان اگر نیب قانون کو ختم کر دے تو عدالت کیا کر سکے گی؟ جسٹس منصور علی شاہ کے ریمارکس۔ نیب قوانین میں ترامیم پر بلا وجہ شور کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم یا کابینہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ ترامیم سے بی آر ٹی کیس، خیبر پختونخوا کے ہیلی کاپٹر استعمال کرنے والوں کو فائدہ ہوگا۔ عمران خان کی خواہش پر نیب کو اپوزیشن کے خلاف استعمال کیا گیا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصیات عطا کی پریس کانفرنس۔ مریم نواز براستہ دوحہ لندن چلی گئیں۔ مقدمات کی وجہ سے کیپٹن ریٹائرڈ صفدر ساتھ نہ جا سکے۔ لیگی رہنما 3 سال بعد اپنے والد سے ملاقات کریں گی۔ نواز شریف کا مریم نواز کے ساتھ واپس آنے کا امکان۔
وزیر اعظم کا بلاول بھٹو زرداری کو ٹیلی فون، آصف علی زرداری کی خیریت دریافت کی، شہباز شریف کا سابق صدر کی جلد صحتیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ خارکول مائنز ریلوے لائن سے منسلک، وزیر ریلوے اور وزیر اعلیٰ سندھ نے یادداشت پر دستخط کر دیے، منصوبے سے $1 ارب سے زائد زر مبادلہ بچایا جا سکے گا۔ بدقسمتی سے گزشتہ 4 سال قومی یکجہتی کا مظاہرہ نہیں کیا گیا، ملک کی ترقی کو شدید نقصان پہنچایا گیا، وزیر اعظم شہباز شریف کا خطاب۔ متاثرین سیلاب سے کیا گیا وعدہ پورا، وزیر اعظم شہباز شریف فلڈ ریلیف ولیج کے 100 گھر تیار۔ 2 ستمبر کو وزیر اعظم نے ٹانک میں مکانات کی تعمیر کا اعلان کیا، ریکارڈ 24 دن میں منصوبہ مکمل۔ شہباز شریف کی منریز گلوبل ایویشن کے CEO سے ملاقات، گھروں کی تعمیر پر اظہار تشکر۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور امریکی وزیر دفاع کی ملاقات، دو طرفہ امور اور علاقائی سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ عالمی شراکت داروں کے تعاون سے سیلاب زدگان کی جلد بحالی ممکن ہوگی، سپہ سالار۔ مشیر امریکی قومی سلامتی اور نائب وزیر خارجہ سے ملاقاتیں، فریقین کا افغانستان سمیت اہم عالمی مسائل پر تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ ڈالر کی مسلسل گراوٹ، روپیہ مزید مستحکم، امریکی کرنسی کی قدر میں مزید $1.70 کمی۔ انٹر بینک میں ڈالر $223.94 پر بند، بیرونی قرضوں کے بوجھ میں 2000 ارب روپے کی کمی۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر $1 سستا ہو کر $227.50 کا ہو گیا۔